إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم۔ ترجمہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے۔ ڈرو مت، غم مت کھاؤ اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور یہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارا دل چاہتا ہے، اور وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو گے۔ یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے ضیافت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میٹرو ون نیوز کی یہ نشریات اس ٹائم دیکھی جا رہی ہے، میں آپ تمام ہی لوگوں کو رمضان ہماری شان، جو کہ خوبصورت نشریات، ایک خوبصورت گلدستہ سجا ہے الحمدللہ، اور اس کو سجایا ہے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے، آپ سب کو اس نشریات میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے ان لمحات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قائد صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ اس محفل کا آغاز کیا۔ استقامت کا ذکر ہوا اس قرآن مجید کی آیات میں، انشاءاللہ جانیں گے استقامت، کنسسٹنسی کیا چیز ہے، کن کن شعبوں میں کتنی ضروری ہے، انشاءاللہ جانیں گے اپنے علماء سے۔ میں اپنے خوبصورت پینل کا آپ سب کو تعارف کرواؤں، وہ شخصیات اپنے اپنے شعبے کے وہ نگینے جو اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ، پروفیشنلز اور عرصہ دراز کا سفر طے کر کے آج یہاں تک اس مقام تک پہنچے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ قرآن مجید میں واضح ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے۔ سوال کریں گے، سیکھیں گے اپنے علماء سے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں فیصل عزیز بندگی صاحب۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت ہے؟ مزاج گرامی بخیر؟ ماشاءاللہ۔ دوسرے ہمارے خوبصورت مہمان، وہ مہمان ثنا خواں کہ جب میں والد صاحب کے ساتھ محفلوں میں جاتا تھا انگلی پکڑ کر، تو میں اپنے پاس ایک ڈائری رکھا کرتا تھا، اور پوری محفل ختم ہونے کے بعد جب یہ رخصت ہو رہے ہوتے تھے تو میں کہتا تھا سر مجھے آٹوگراف دے دیں۔ وہ آٹوگراف میری ڈائری میں ماشاءاللہ الحمدللہ آج تک ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے کم و بیش کو 1986 سے وابستہ 1986 میں آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ حضور کے ذکر میں مصروف رکھے۔ میری مراد عالم اسلام کے معروف سینئر استاد ثنا خواں شفیق احمد صاحب سے۔ شفیق بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت حضرت؟ خیریت سے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا، آپ ہماری اس محفل میں تشریف لائے۔ آپ کا ادا کروں گا اور پوری ٹیم کا کہ اس بابرکت محفل میں مجھے بلا کر میرے نصیب چمکائے۔ نہیں، یہ ہماری سعادت ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ اور کل ناظرین، کل ہمارے درمیان عالم اسلام کے معروف لیجنڈ ثنا خواں جن کا کل ہم نے ذکر کیا، الحاج خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کل صاحبزادے ہمارے ساتھ تھے، اور آج یہ خوش نصیبی ہماری کہ انہی کے آج چھوٹے بھائی جناب شفیق احمد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انشاءاللہ حضور کی نعتیں سنیں گے اور مستفیض ہوں گے۔ اپنے قلوب و اذان کو ہم حضور کے ذکر کی حلاوت سے مستفیض کریں گے۔ قاری قرآن جناب قاری محمد حسین آرائی صاحب، اور ہمیشہ کی طرح میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، مجھے سکھانے کے لیے، ہم سب کو بتانے کے لیے، صحت کے حوالے سے اور دیگر مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے جناب پاکستان میڈیا انڈسٹری کا بہت بڑا نام، تدریس کے شعبے کا ایک نام، خوبصورت نام، جناب ڈاکٹر علی امام صاحب۔ علی بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ رب العزت آپ سب کو اچھا رکھے۔ مفتی صاحب، استقامت، کنسسٹنسی، استقامت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے، پھر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جس ضیافت کا ذکر فرمایا، استقامت پہ جو بشارتیں دیں، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ استقامت دین کی بنیاد ہے، اس لیے کہ دین ہمارا جز وقتی نہیں ہے بلکہ کل وقتی ہے، پوری زندگی کے لیے ہے۔ جو کچھ ہم نے تسلیم کیا ہے اس پر قائم رہنا اپنے عمل کے ذریعے۔ جو آیت قاری صاحب نے تلاوت فرمائی کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر قائم رہے، تو ان پر ملائکہ اترتے ہیں، اور اس میں فوراً
دو پہلوؤں کا تذکرہ ہوا کہ غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، ڈرو نہیں، غم نہ کرو. یہ دو صفات انسان کی شخصیت کی، یہ دو مزاج ایسے ہیں کہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے انسان کی استقامت سے. گہرا تعلق اس طریقے سے ہے کہ انسان خوف کے باعث راستہ تبدیل کرتا ہے یا کسی غم کے باعث اپنی راہ کو تبدیل کرتا ہے. ایک مقام پر انسان قائم ہے، کوئی انجانا خوف ہے جو آنے والے وقت سے متعلق ہے. خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے کہ ماضی میں جو نقصان ہو گیا، خسارہ ہو گیا اس سے. تو جو کچھ ماضی میں کوئی خسارہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے انسان راہ تبدیل کرے، یا مستقبل کا انجانا، اندیکھا، اندیشہ ہو اس کی وجہ سے راہ تبدیل کرے، تو خداوند ذوالجلال نے دونوں راستوں کو بند کیا کہ خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو. یعنی یہ کہ جو ہو گیا اس کی وجہ سے اپنی راہ تبدیل نہ کرو، جو آگے تمہیں اندیشے ہیں اس کے باعث اپنے راستے کو تبدیل نہ کرو. قرآن حکیم نے ایک اصول دیا ہے کہ نظام حیات کیسا ہو. سورہ ملک میں الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ یہ پرکھا جا سکے کہ حسن عمل کون کرتا ہے. حسن عمل اور چیز ہے، کثرت عمل اور چیز ہے. حسن عمل یہ ہے کہ جو عمل انجام دیا جائے وہ تواتر کے ساتھ انجام دیا جائے. صحیح. یعنی نیکی کی اور اس کے بعد پھر ہم نیکی کے راستے پر نہ رہے، تو یہ استقامت کے منافی ایک عمل ہے. جو دین نے احکامات دیے ہیں اس کو قبول کرنا، اس پر قائم رہنا. انشاءاللہ. مفتی صاحب مزید جانیں گے اور مزید انشاءاللہ اس کو کھولیں گے استقامت کے حوالے سے. یہاں لے رہے ہیں ہم مختصر سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. کہیں مت جائیے گا، رمضان ہماری شان میں لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان ہماری شان میں جو کہ خوبصورت نشریات سجائی ہے GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے، ہمارے درمیان موجود ہیں شفیق احمد صاحب، عالم اسلام کے معروف سنخواں، فیصل عزیز بندگی صاحب، علی امام صاحب، قاری محمد حسین آرائی صاحب. مفتی صاحب استقامت کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے، یہاں میں علی بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کس استقامت کا ذکر ہوا اور اس استقامت کو ہم موجودہ دور میں اپنے شعبے میں کس طریقے سے جوڑ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ان ارشادات کو ہم موجودہ زندگی میں کس طریقے سے جوڑ سکتے ہیں. کیا ہم روزمرہ زندگی میں جو اپنے کام کرتے ہیں، ایمانداری سے رزق حلال کماتے ہیں، نوکری کرتے ہیں اور دیگر شعبوں میں کوئی بھی کام کرے انسان، استقامت کتنی ضروری ہے اور استقامت کیا ہے؟ بہت شکریہ اسد بھائی، GFS بلڈرز کا بہت شکریہ کہ اتنی اچھی محفل سجائی. الحمدللہ آج الحمدللہ ہم چوتھی نشست ہماری نشست میں موجود ہیں، اور ایک سے ایک آپ روز میرے پڑوس میں عالم جو ہوتے ہیں ان سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، یقین جانیے. سر یہ عرفان بھائی کا خصوصی شوق ہے، ان کی جستجو ہے، عرفان واحد بھائی، محسن واحد بھائی، منصور واحد بھائی، کہ دیکھیں ہیں تو بلڈرز، کنسٹرکشن کرتے ہیں، زمینیں آباد کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجانے سے خصوصی تعلق رکھتے ہیں. یہی ہے کہ علماء، نعت خواں ہم سب بہت قریب رہتے ہیں تو یہ محفل سجی. ارشاد. تو فیصل بھائی کی گفتگو سے جو ایک چیز میں نے حاصل کی آج، اور اوبیسلی وہ میرے لیے لرننگ ہے، وہ یہ ہے کہ دین میں بھی اوبیسلی کہ آپ مختصر کیجئے لیکن مسلسل کیجئے. بہت اچھی بات. تو ایک تو یہ کنٹینیوٹی کا رہنا ہے. ایسا نہیں ہوگا ایک دن ہم نے جو ہے جناب بہت ساری نمازیں بڑے اہتمام سے پڑھ لی اور اگلے دن علی امام صاحب غائب ہو گئے. تو دین تو یہ کہتا ہے کہ جو بتایا گیا اور جیسے بتایا گیا وہ کرتے رہیے. بے شک تھوڑا سا مختصر کر دیجئے لیکن کیجئے ضرور، نمبر 1. اب ہم اپنے اس پہ آ جائیں جو دنیاوی ہم لوگ جو آپ نے سوال کیا کہ اس میں، اچھا اس میں نے یہ دیکھا اسد بھائی، ایک تو جو کنسسٹنسی کی جو سب سے بڑی مثال آج اسٹوڈیو میں موجود ہے، شفیق بھائی آپ دیکھیں کب سے اپنے کام میں ماشاءاللہ زندگی. آرائی صاحب کو میں کب سے دیکھ رہا ہوں کہ فجر سے پہلے یہ پہنچا کرتے تھے وہاں پہ ایک نجی چینل پہ جب ہم لوگ ٹرانسمیشن کرتے تھے. آپ کو دیکھا میں نے کہ آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ کہاں سے آپ کوشش کرتے ہوئے فرام دا اسکریچ، اللہ پاک نے آج آپ کو یہ عزت دی. فیصل بھائی ماشاءاللہ اپنے کام میں جو ہے وہ جمے ہوئے ہیں اور آگے چل رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کنسسٹنسی جو ہے وہ اسی آدمی کو حاصل ہوتی ہے جس کا اللہ پہ بڑا پختہ یقین ہے. جب تک میرا یقین اپنے رب کے سے نہیں
وہ اسٹرانگ ہوگا نا تو میں جو اگین فیصل بھائی نے کہا نا جو وہ ڈر اور خوف میں مبتلا رہے گا. تو دا مومنٹ میں اللہ رب العزت کے اس سارے پلان پہ میں یہ سمجھ کے چلتا رہوں کہ اللہ کی جو چاہت ہے وہ اسی میں ہے. اگر یہ چیز کوئی خراب تھی تو دیٹ مینس کہ اس شر میں کوئی خیر نکلے گی. اگر مجھے کہیں سے نکال دیا گیا یا میری نوکری ختم ہو گئی یا کچھ بھی اوور آل زندگی میں آپ دیکھ اپ اینڈ ڈاؤن اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں, تو انسان کا اگر اللہ پہ یقین ہوگا سب سے نہ مانگ رب سے مانگ, یہ والی بات ہے نا کہ اچھا دا مومنٹ جب آپ جو ہے کنسسٹنسی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں نا تو استقامت والے لوگوں سے ہی پھر کرامات پھر ہوتی ہیں. کرامت بھی پھر انہی سے ہوتی ہے. کرامت ہمارے یہاں مفتی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, یوزلی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے کوئی بڑا کوئی چیز ایسی دکھا دی جائے گی, کوئی بزرگ ہوں گے. نہیں, اصل کرامت یہی ہے کہ آپ مسلسل اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ سب سے بڑی کرامت. اللہ تعالیٰ ہم تو سب کو یہ ایک استقامت نصیب فرمائے اپنے شعبوں میں, اور استقامت بالخصوص رزق حلال پر ہمیں نصیب فرمائے, بے شک ایمانداری پہ نصیب فرمائے. اور میں اپنی بس گفتگو اب تمام کروں گا. ہمارے شفیق بھائی بیٹھے ہیں کہ جیسے آپ کو میں نے دیکھا شفیق بھائی کو, اور اس پہ یہ شعر مجھے یاد آ گیا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. کیا بات. شفیق بھائی جی انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے, ہم محظوظ ہوتے رہیں گے. آپ سے درخواست ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی کرنے کا شرف حاصل کریں. بسم اللہ میں سناتا ہوں, اور فیصل بھائی نے حکم کیا ہے اور آپ سب کی اجازت سے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جب بھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ, یا میرے آقا, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ, میرے آقا دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ, خدا کے نور کا کر دو نظارہ یا رسول اللہ, یا میرے آقا خدا کے نور کا کر دو نظارہ یا رسول اللہ.
بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ دینا یا رسول اللہ بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ دینا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ نہ دنیا کی مجھے خواہش نہ عقبہ کی تمنا ہے نہ دنیا کی نہ دنیا کی مجھے خواہش نہ عقبہ کی تمنا ہے مجھے اپنا بنا لیجئے خدا را یا رسول اللہ مجھے اپنا بنا لیجئے خدا را یا رسول اللہ تیرا در ہو یا رسول اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو پھر کب تک یہ انجم مارا یا رسول اللہ یا میرے آقا پھر کب تک یہ انجم مارا یا رسول اللہ جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ شفیق بھائی سبحان اللہ بس آپ نے ایسا لگ رہا تھا حضور کی وہ محفلیں یاد آ گئیں جب قمر الدین قمر انجم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نعتیں مختلف شعراء کلام پڑھا کرتے تھے اور کیا آرام باغ میں کیا نور ہوتا تھا کراچی کے آرام باغ میں جہاں خورشید بھائی رحمۃ اللہ علیہ اور پاکستان کے سینئر ایسے ثناخواں جنہوں نے پڑھنے کے بزرگ ہم تو سننے گا چھوٹے چھوٹے تھے مائک وہ سننے کا مزہ اتنا آتا تھا سبحان اللہ اتنا مزہ آتا تھا سبحان اللہ پورے آرام باغ مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی بیٹھنے کی لوگ بیٹھے ہیں اور سبحان اللہ زار و قطار عجیب ہی مطلب وہاں کی کیفیت عجیب میں نے دیکھی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے شفیق بھائی قبول بھی فرمائے بس مقبول فرما لیں ہم بس حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں جہاں لے رہے ہیں مختصر سا وقفہ لوٹ رہے ہیں رمضان ہماری شان میں مختصر سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویلکم بیک ناظرین رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے خصوصی نشریات جو کہ رمضان المبارک کے ان پرنور ساعتوں میں پیش کی جا رہی ہے ماشاءاللہ سے ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہمارے جی ایف ایس کے نمائندے عدنان حفیظ بھائی نے. عدنان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں. علی بھائی سب سے پہلے وہ جو استقامت ہے نا کنسسٹنسی جی 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 بالکل چوتھا دن ہے آج ماشاءاللہ. عدنان حفیظ بھائی سیٹ پر جب میں آتا ہوں نا تو موجود ہوتے تو ہیں پونا گھنٹہ پہلے موجود بالکل بالکل.
آپ اپنا لوگوں کام کا کروا کے دیدار ہو بیٹھے ہوتے جاتا ہے اس چکر میں اچھا، بیٹھا ہوا یہ ایک چیز یہاں پہ ایک اور ایڈ ہو گئی، کنسسٹنسی کے ساتھ میچیورٹی، Maturity، احساس exactly۔ ذمہ داری، احساس یہ اس ذمہ چیز کی داری۔ بہت کمی ہے ہمارے یہاں. تو یہ آپ نے بڑی اچھی ایک چیز کی طرف توجہ دلا دی کہ کنسسٹنسی کے ساتھ جو میچورٹی ہے وہ ایک پورا کامبو ہے، اور اس میچورٹی کی ہمیں آج خاص طور پہ میڈیا میں بہت ضرورت ہے. اب دیکھیں نا جی ایف ایس کو جس طریقے سے آج عدنان حفیظ بھائی جیسے لوگ پریزنٹ کر رہے ہیں، جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں. اب جی ایف ایس میں جب کچھ پرانے لوگ مجھے ملے نا، انہوں نے کہا آپ جی ایف ایس کے ساتھ یہ کب سے ہیں یا کتنا جانتے ہیں جی ایف ایس کو؟ میں نے کہا سر میں تو 1.5 سے جانتا ہوں، 2 سال سے جانتا ہوں. انہوں نے کہا سر یہ 20-25 سال سے سفر کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. ہمارے عرفان واحد بھائی، محسن بھائی، عرفان بھائی نے اپنی ایجوکیشن جو ہے اس ڈومین میں یو ایس سے پڑھ کر آئے وہ پاکستان. ماشاءاللہ. ان کے بھائی محسن بھائی یو کے سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی. اور یوزلی دیکھا جائے تو ریئل اسٹیٹ میں آپ کو لوگ باقاعدہ تعلیم اس یافتہ نہیں ڈومین کے نہیں ملیں گے آپ کو، یہ سب سے بڑی بات ہے. پڑھ کر آئے. منصور واحد بھائی انہوں نے امریکہ سے اپنی تعلیم مکمل کی. تو مطلب پڑھ لکھ کر آئے، چاہتے تو باہر بھی ڈالرز کما سکتے تھے، بالکل بالکل. لیکن ملک پاکستان کو ترجیح دی کہ جس کنسسٹنسی کے ساتھ انہوں نے زندگی میں سفر کیا تھا اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ملک پاکستان کی خدمت کریں. ماشاءاللہ. وہی چیز یہاں پر ہوئی. بالکل بالکل. عدنان بھائی آپ سے ہم گفتگو کریں گے. علامہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ کتنی ضروری ہے موجودہ زندگی میں؟ ایک علی بھائی سے میری کچھ دن پہلے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا ایک ڈسٹریکشن کا دور ہے. علی بھائی یہی الفاظ تھے آپ کے؟ جی ہاں بالکل. کیسا دیکھتے ہیں؟ استقامت کیسے آئے؟ راستے بدل لیتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ٹریک چینج کر لیتے ہیں، ادھر تھے ادھر نکل گئے، ادھر تھے ادھر نکل گئے. استقامت کس طریقے سے ملے آج کے جوان کو؟ استقامت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنا ہدف سیٹ کریں اور اس کے بعد پھر لائے عمل اس کی لائن سیٹ کریں، اور اس کے بعد اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہنا. وہ جو آیت قاری صاحب نے پڑھی تھی اس کے اندر بھی یہی بات تھی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، پہلا مرحلہ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ ایک مرحلہ ہو گیا. ثم استقاموا، اس کے بعد اس پر قائم رہے. تو صرف کوئی چیز کہہ دینا، ہدف سیٹ کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ چلنا، اس کے لیے تب و دعا کرنا، کوشش کرنا، چلنا اور تواتر سے چلنا. یعنی منزل تک پہنچنے کے لیے صرف منزل کا جاننا کافی نہیں ہے. اگر میں جانتا ہوں میری منزل کیا ہے تو میں اس سے نہیں پہنچ جاؤں گا منزل پر. منزل کو جاننے کے لیے اس کے لیے ایک راستہ بھی چاہیے. صرف راستہ جاننے سے بھی میں منزل تک نہیں پہنچ جاؤں گا جب تک چلتا نہ رہوں. اگر میں راستے پر کچھ چلا پھر رک گیا، میں نے راستہ تبدیل کر لیا تو منزل سے تو میں دور ہوتا چلا گیا. اقبال کہتے ہیں نا تو راہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول. بالکل. ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. بالکل بالکل. تو اس لیے منزل، یہ سورہ فاتحہ کے اندر بھی یہ بیان ہوا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے چلا. سیدھے رستے چلا. جب سیدھے رستے چلا تو یہ ایک مستقل ایک عمل ہے. سبحان. اور پھر علی بھائی نے جو ایک خوبصورت بات کہی کہ عمل قلیل ہو لیکن تواتر کے ساتھ. تواتر، وہ بہت اچھی بات. یہ حدیث شریف کا بھی ایک مفہوم ہے کہ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہے جو مختصر ہو لیکن دیر پا ہو، مستقل ہو اور دیر پا ہو. مستقل ہو، دیر پا ہو. میں وہ آپ کہیں گے وہ امام صاحب کی بات کرتا ہوں، ہمارے مفتی غلام محی الدین صاحب جب ہم عشاء پڑھتے ہیں اس کے بعد تفسیر قرآن ہوتا ہے تو بہت ساری باتیں میں اس وقت ذہن میں لے کر یہاں پر سیٹ پر آتا ہوں. تو علی بھائی یہ جو کنسسٹنسی والی بات کریں نا مفتی صاحب، یہ وہ بیان فرما رہے تھے ہمارے غلام محی الدین صاحب. کہہ رہے تھے نمازیوں سے درخواست کر رہے تھے قرآن مجید میں، کہہ رہے تھے آپ نہیں پڑھ سکتے پاؤ پارا نہ پڑھیں، پورا سپارہ نہیں پڑھ سکتے آپ نہیں پڑھیں، آپ تین آیات پڑھنے لگ جائیں ڈیلی. ایسے ہی ہے. باوضو طریقے سے آپ قرآن مجید کو کھولیں ایسے ہی. اور 3 آیات کیوں نہ پڑھ لیں آپ، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ لیں لیکن مستقل مزاجی سے پڑھیں. ایک بڑا المیہ مفتی صاحب کہ 30 دن ماشاءاللہ مسجدوں میں خوب بہاریں ہوتی ہیں اور چاند رات پہ جیسے ہی وہ چاند نکلتا ہے وہ ایسا لگتا ہے نمازی بھی گیا، نماز والا بھی گیا، اور ایسا لگتا ہے نماز کی چھٹیاں ہو گئی. ایسا لگ رہا تھا وہ کوئی نماز کے احکامات آئے تھے تو سب نمازی بن گئے تھے اور ایک دم غائب. اس کو علی بھائی کس طریقے سے انسان زندگی میں عمل پیرا ہو کہ یہ چیز ہماری زندگی میں جڑ جائے، ہم رمضان کے نمازی نہ بنیں، ہم زندگی بھر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے والے بن جائیں. کس طریقے سے؟ وہ اسد بھائی بیسیکلی دیکھیں
ہر جگہ کا ایک ماحول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب میں یہاں پہ آ رہا ہوں, چوتھا دن ہو گیا, بالکل ایسا. تو 5ویں دن جو ہے نا اچانک سے جیسے 11 اور وہ ٹائم قریب آتا ہے تو اب کچھ ایک طبیعت مچلنی شروع ہو جاتی ہے, یار جانا ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا ہوتا کیا ہے کہ پورا مہینہ گزار دیا, اس کے بعد اب گھر بیٹھ گئے تو 1-2 دن تو لگتا ہے, پھر تیسرے دن سے آپ واپس نارملائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو ایشو یہ ہے کہ وہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ کس طریقے سے وہ قائم رہے, تو ماحول میں جڑے رہنا پڑے گا, ماحول سے جڑے رہنا پڑے گا. ہاں ایگزیکٹلی, کہ صحبت میں جو ہے نا بڑا کردار ہے استقامت آنے کے لیے. بالکل, کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ جو میرے پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں, ان لوگوں کے ساتھ اب جب ہم لگے رہیں گے نا تو ان کی باتیں تھوڑی تھوڑی ہیمرنگ ہوتی رہے گی, اور وہ ہیمرنگ جو ہے نا وہ گریجولی جو ہے نا وہ بالکل انر لیئر پہ چلی جائے گی. میں کیونکہ طب کے پیشے سے بھی وابستہ ہوں, تو پیشنٹس آتے ہیں نا آج کل, وہی والی بات ہے نا, ڈسٹریکشن کا دور ہے. ادھر کیا فیس بک پہ ایک پوسٹ آئی, ٹھگ سے اوپر گئی, نیچے کسی کے انتقال کی خبر پہ ہم نے پہلے تعزیت کی, اسی کے نیچے کلیپنگ کر رہے ہیں, کسی کو سالگرہ کی مبارکباد دے رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز بڑی جلدی جلدی چینج ہو رہی ہے, تو اس کے اندر تھوڑا سا تھمنا ضروری ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر کے کنیکٹ ہونے کے لیے آپ کو جب ڈسکنیکٹ کریں گے تو ایسے ہی لوگوں کے ساتھ آپ کو بیٹھنا ضروری ہے. مفتی صاحب, علماء کی صحبت کے اثرات اور ان اثرات سے ملنے والی استقامت کیسے ایک مسلمان نوجوان حاصل کر سکتا ہے کہ یہ 30 دن کا نمازی جو مسجد میں بڑی مشکل سے آیا تھا, یہ پورے سال کا نمازی بن جائے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو اسے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ رمضان المبارک عبادت کا مہینہ ہے یا ریاضت کا ہے. صحیح بات. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مہینہ ہے, اللہ نے تو کہیں نہیں کہا کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے. کیا بات, کسی حدیث میں نہیں ہے کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے. بالکل, یہ عبادت کی عادت ڈالنے کا مہینہ ہے. عادت ڈالنے کا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں کروا رہا ہے یہ تمام معاملات. یہ مہینہ ہے تربیت کا مہینہ, یہ مہینہ ہے اگلے 11 مہینوں کی تیاری کا مہینہ. یہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہم یہ عادت ڈالیں کہ 11 مہینے ہماری توجہ جسم کی طرف رہتی ہے, اب ذرا سا اپنی توجہ کو قلب کی طرف کر لیں, روح کی طرف کر لیں, اپنے باطن کی طرف کر لیں, اپنے اندر کی طرف کر لیں, اپنے اندر کی تطہیر کریں. یہ اس کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی عبادت کا اجر زیادہ مل رہا ہے, نفل کا فرض کے برابر ثواب, 70 گنا کے برابر. 70 گنا. اچھا 70 کا بھی مطلب 69+1 نہیں ہے, 70 کا لفظ 70, جب عربی میں 70 کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ انگنت کے لیے استعمال ہوتا ہے, لا تعداد, کاؤنٹلیس. دیکھیں نا کتنی اچھی بات سیکھنے کو ملی, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ رب العزت. 70 کا مطلب آپ نے بتایا, ہمارے ذہن میں تو نوجوان نسل کے تو یہی تھا کہ 70 یعنی کہ 69 کے بعد 70, 70 ماؤں سے زیادہ اور 70 گنا. اگر ہم یہ 70 کو اعداد میں لے کر آئیں گے تو اس کا مطلب ہے 71 مائیں زیادہ محبت کرتی ہیں. صحیح بات ہے. 70 کا مطلب ہے لا تعداد. یہ باتیں نا جو علماء کے ساتھ علی بھائی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے, کیونکہ والدین علی بھائی حصول معاش کے چکر میں اللہ رب العزت ہمارے پاکستان کو قائم و دائم رکھے, جو حال ہماری عوام کا ہوا ہے, مطلب ایک کمانے والا ہوتا تھا سر, 8 لوگ کھانے والے ہوتے تھے, آج 8 میں سے 6 لوگ کام پہ گئے ہوئے ہیں. ایسی سریز بڑھ گئی ہے, برکت اڑ گئی ہے, مطلب کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. والدین جو ہے وہ بچوں کو 2 سال کی عمر میں وہ موبائل دے رہے ہیں اور والدہ مصروف ہیں دیگر کاموں میں. والد صاحب بیچارے معاش کے چکر میں شام کو آتے ہیں, آف ٹائم ہوتا ہے 5-6 بجے, تو اس کے بعد وہ بیچارے نائٹ ٹائم بھی کر رہے ہیں, کہ یہ بیچارے شام سے لے کے رات تک کی نوکری کر رہے ہیں. کس طریقے سے مفتی صاحب کچھ مختصر اب بتائیے کہ بس بہتری آ جائے کچھ ہمارے عمل میں. ہم نے اپنی ضروریات کو بڑھا لیا. بالکل. جب ضروریات بڑھتی ہیں اور آمدنی نہ بڑھے, ضروریات آپ کی بڑھتی چلی جائیں, تو پھر ظاہر ہے کہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. آج جو ہماری ضروریات ہیں, اب سے 20 سال پہلے یہ ضروریات نہیں تھی, تو اس وقت اب ہم کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے, اور واقعی برکت نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ طریقے سے وہ برکت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی آمدنی کے مطابق اپنی ضروریات کو سیٹ کریں, اور اس کے بعد اس میں خیر اور برکت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کئی امور بتائے ہیں کہ خیر اور برکت کے لیے. ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے سے برکت ہوتی ہے. جب کوئی کام کیا جائے, بسم اللہ توکلت علی اللہ, اے اللہ تیرے نام کی برکت سے تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہوئے میں اس کام کا آغاز کر رہا ہوں. تو اگر کام خود آپ انجام دیں, لیکن اس کو جب آپ کہیں گے بسم اللہ, تو پھر اب یہ اللہ کے نام سے منسوب ہو گیا, تو اللہ کے نام کی برکت آئے گی. توکلت علی اللہ, اللہ پر بھروسہ کریں گے,
خود بخود اس میں برکت اللہ کی جانب وہی سے والی اقبال کے اشعار مجھے یاد آتے ہیں. اللہ ہمارے انیق احمد صاحب کو سلامت رکھے. ہم پیام صبح پروگرام میں اکثر اقبال کے اشعار پڑھا کرتے تھے. اس کے علاوہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کہیں اقبال کے کلام پڑھے جائیں. تو آپ کی گفتگو میں اقبال کے اشعار مجھے یاد آ رہے تھے. اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. اور اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, واہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. بالکل. اور یہ ایک بات اس میں شامل کروں, برکت کا لفظ اس کا استقامت سے گہرا تعلق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ برکت ہمارے ہاں عام استعمال ہوتا ہے. عربی میں یہ لفظ بنیادی ہے برک, برک سے بنا ہے برکت. اور برک کہتے ہیں اونٹ جب اپنے پاؤں موڑ کر طویل وقت کے لیے بیٹھ جائے, اس عمل کو برک کہا جاتا ہے. برک کہا جاتا جی, ہے. اس سے برکت بنا ہے. یعنی برکت کا مطلب یہ ہے دوام, اس میں دیر پا ہونا. جب اونٹ دیر تک بیٹھتا ہے تو وہ برک کہلاتا ہے. سبحان اللہ. تو اب ہمارے پاس جو کچھ ہے اس میں جب ہم کہتے ہیں برکت ہو جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے یہ رہے اور اس میں اضافہ ہو. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. کیا بات, ماشاء اللہ. سبحان اللہ. شفیق بھائی انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اختتام پہ جائیں گے. عدنان حفیظ بھائی, جی ایف ایس کے بارے میں آپ کوئی نئی لانچنگ ہوئی ہے, کوئی نیا اسٹیپ لیا گیا ہے جی ایف ایس کی طرف سے, عوام کے لیے کوئی آسان اقساط پہ کوئی نئے پلاٹس آئے ہیں, اور انگی ٹاؤن پروجیکٹ کے بارے میں کچھ بتائیے, کراچی میں لانچ ہونے جا رہا ہے یا ہو چکا ہے؟ ہو چکا ہے. 80 گز اور 100 گز کے پلاٹس ہم نے وہاں پر ماشاءاللہ آفر کیے ہیں. انفیکٹ ہوا اور ود ان آپ کہیں 1.5 مہینہ وہ پیک بھی ہو گیا الحمدللہ. الحمدللہ جی ایف ایس اٹ سیلف آپ لوگ خود بتا چکے ہیں, لائک اگر دیکھیں نا بلڈر اینڈ ڈیولپرس اٹس کوائٹ ڈفرنٹ دین ادر کمپنیز. مطلب اٹس ناٹ اے میٹر کہ آئی ایم ورکنگ ود جی ایف ایس. میں ایکچولی اس بیک گراؤنڈ سے تعلق نہیں رکھتا تھا, سڈنلی میں اس بیک گراؤنڈ پہ آیا. مگر یہ آپ سمجھے ایک پروفیشنلز کا ٹولہ ہے, پیٹریوٹزم کا ٹولہ ہے. اور کنسان جس طرح نے بتایا, محسن واحد صاحب, عرفان واحد صاحب, منصور واحد صاحب, سب کی یہی کوشش ہے کہ غریبوں کو مطلب یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم زیادہ سے زیادہ لانچ کریں اور لوگ لے لیں کچھ. اویئرنیس, ناٹ جسٹ اویئرنیس, آپ کہیں کہ دنیاوی اعتبار سے, دینی اعتبار سے بھی. جیسے اسد نے آپ کو پہلے بتایا, ہم کہیں پہ بھی پروجیکٹ کرتے ہیں اسٹارٹ کیا کرتے ہیں پہلے مساجد سے. الحمدللہ الحمدللہ, یہ تو خاص ہے الحمدللہ. عدنان حفیظ بھائی انشاءاللہ اس پر مزید بات ہوگی. شفیق بھائی, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نسیم جانب بطحا گزر کن. رمضان شریف کا مہینہ ہے اور دل تڑپ رہا ہے کہ جو وہاں کی جو کیفیت بنتی ہے, وہ جو گئے ہیں وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں. وقت مختصر بس. شفیق بھائی, نسیمہ جانب بطحا گزر کن, نسیمہ جانب بطحا گزر کن, ز احوالم محمد را خبر کن, ز احوالم محمد را خبر کن. توئی سلطان عالم یا محمد, یا رسول اللہ, توئی سلطان عالم یا محمد, ضروے لطف سوے من نظر کن, ضرور لطف سوے من نظر کن. ببری جان مشتاق درا
جا ببرے جان مشتاق اندر جا فدائے روضائے خیر البشر کن فدائے روضائے خیر البشر کن مشرف گرچ شد جام ز لطفش مشرف گرچ شد جام ز لطفش خدایا ای کرم بار دیگر کن نسیمہ جانب بطحا گزر